الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چومی گویم مسلمانم ملرزم، چومی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کلام مجید میں اپنے بندوں کو مختلف انداز سے خطاب فرماتے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین یا عبادی الذین اسرفوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کے سامنے جنت میں جانے کے راستے اور جہنم سے بچنے کے راستے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرماتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں کہ تم جا کے بتلاؤ کہ خالق اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے. اور پھر اس سلسلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر مکمل فرما دیتے ہیں اور یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو دستور حیات ہے وہی دستور حیات ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. گویا کہ خاتم النبیین، خاتم الدستور، خاتم الکتاب، خاتم الامم. اب کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، اب کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں، اب کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ رات کی تاریکی میں ستارے چمک رہے تھے اور
جہاں لائٹ اور بجلی نہیں ہوتی وہاں ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھنا آسان ہوتا ہے. تو ستارے چمک رہے تھے حتیٰ کہ آفتاب اور مہتاب طلوع ہو گیا. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو اب ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی. اب ستاروں کی ضرورت نہیں رہ گئی کیونکہ ایسا روشن آفتاب طلوع ہو چکا کہ اس روشن آفتاب نے ستاروں کی روشنی سے مستغنی کر دیا. اسی بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس. ہمارا بھی ایک آفتاب ہے اور ساری کائنات کا بھی ایک آفتاب ہے، لیکن ان دونوں آفتاب کے اندر اگر موازنہ کیا جائے تو فرماتی ہیں فشمسی خیر من شمس السماء، میرا جو آفتاب ہے یہ آسمان کے آفتاب سے زیادہ بہتر ہے. آسمان کے آفتاب سے دنیا کے راستے دیکھے جا سکتے ہیں، دنیا کے نشیب و فراز دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر جو آفتاب عطا کیا گیا، اس آفتاب کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے تمام راستے دیکھے جا سکتے ہیں. جہنم سے نکل کر جنت میں جایا جا سکتا ہے اور جہنم کے کانٹوں کو پہچانا جا سکتا ہے. ظاہر اور باطن دونوں کے راستے دیکھے جا سکتے ہیں. خالق کی منشا کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے کیا چاہ رہا ہے. تو فرماتی ہیں فشمسی خیر من شمس السماء، میرا جو آفتاب ہے یہ دنیا کے آفتاب سے بہتر ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا آفتاب تو طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد، وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا آفتاب رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے کہ جب وہ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے آپ کے سامنے جو کلام مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو الفاظ استعمال کیے. ایک لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ادخلوا فی السلم کافہ. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں. عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایمان لے آئے تو اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایمان اور اسلام کو ایک سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن کی یہ تعبیر بتلا رہی ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ زبان سے ایمان کا اعتراف کر لیا جائے اور عملی زندگی سے اس کا تعلق نہ ہو تو یہ غلط گمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر بھی اسی طرح اشارہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کے اندر بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں، اور ایمان کا حصول بھی ضروری ہے، اسلام کا حصول بھی ضروری ہے. ایمان کے حصول کی بھی فکر کرنی ہے، اسلام کے حصول کی بھی فکر کرنی ہے.
ایمان کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، اسلام کا بھی ہم سے مطالبہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس لفظ کا اعتراف کرنا ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس لفظ کو اس کی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو، جس کے اندر انسان کی عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، حواس بھی ہیں، اعضاء جوارح بھی ہیں، قلب بھی ہے، اس پورے وجود کو کسی بڑی ہستی کے سامنے ڈال دینا اور ایسے حوالے کر دینا کہ وہاں پر اب میری بات نہیں چلنی، میری عقل نہیں چلنی، یہ ہے اسلام۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس معنی کو کس طرح واضح فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک اولاد نہیں دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مناجات کی، درخواست کی۔ درخواست کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو ایک پیارا سا لفظ جگر عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا، اور وہ اتنی مقدس ذات تھی، اتنی مقدس ذات تھی کہ اس کے صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آنے والے تھے۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الید، کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ملامت کرنے والی زلیخا کی، ملامت کرنے والی خواتین نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ ڈالتی۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صلب سے پیدا ہونے والے ہیں، تو وہ والد کتنا حسین ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے؟ آپ اس تمام سینیریو کے اندر اس پس منظر میں اس آیت کے وزن کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کر کے درخواست کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک لخت جگر عطا فرما دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی۔ دعا قبول فرمانے کے بعد آزمائش کے اوپر ایک آزمائش، فرمایا کہ اب جاؤ، جا کر اس کو وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ پانی ہے، نہ دھان ہے، نہ پان ہے، نہ کھانا ہے، نہ غلہ ہے، نہ انسانی آبادی ہے، وہاں پر پہاڑوں کی وادی کے درمیان چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ اس منظر کو سوچئے تو آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ جو چہیتی اہلیہ ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو، اور عالم یہ ہے کہ تمام وادی کے اندر اندھیرا اور پہاڑ ایسے جیسے سیاہ اور کوئی آب و گیاہ نہیں، بے آب و گیاہ کی وادی، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے لختے جگر کو جس کو بڑے ارمانوں سے مانگا اللہ رب العالمین سے، اور حسین و جمیل اس بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، تو وہ ماں
بھاگ رہی ہیں، کبھی وادی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں میلین اخضرین جہاں پر ہے، اور کبھی صفا پہ چڑھ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں، اس عالم کے اندر پانی کو تلاش کر رہی ہیں۔ اور ایسا بیٹا کہ جس کے پاؤں کی رگڑ سے ایسا پانی وجود میں آ رہا ہے، جس پانی کو زمزم کہا جا رہا ہے، جس زمزم کی فضیلت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ماء زمزم لما شرب علیہ، پانی زمزم کا ایسا ہے جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جائے۔ وہ زمزم جس زمزم سے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا معراج کی رات کو، وہ زمزم جس زمزم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پانی ایسا ہے کہ اس کے اندر ایسے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ آج تحقیق کرنے والے اپنی تحقیقات کے تمام گھوڑوں کی لگاموں کو ڈالنے کے اوپر آمادہ نہیں، مجبور ہیں کہ اس جیسا پانی کائنات میں گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے نکل رہا ہے، تو بیٹے کا کیا عالم ہوگا؟ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھ رہے کہ کہیں محبت جوش نہ مار دے۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ اب جاؤ جا کے ملاقات کرو۔ وہاں پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اور ہر آدمی جو والد ہے وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ بچہ جو ارمانوں کے بعد پیدا ہو اور وہ بچہ جو توتو پوتو بولنے لگے، اپنے باپ کے ساتھ تعاون کرنے لگے اور اپنے باپ کی چیزوں کو اٹھا کر دینے لگے، اس بچے سے باپ کو کتنا پیار آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھلایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن خواب میں دکھلایا تاکہ امتحان اور سخت ہو جائے۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، اپنے لخت جگر کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر اس خواب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یا بنیہ کے اندر جو چاشنی ہے، اس چاشنی کی ترجمہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے۔ عربی کے اندر یا بنیہ کا لفظ جو بولا جا رہا ہے، اس کے اندر جو مٹھاس اور جو چاشنی ہے، جو لذت ہے، اگر ہم اس کو یوں تعبیر کر لیں، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے گوشے، وہ مزہ نہیں آئے گا جو یا بنیہ کے اندر۔ اب اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لخت جگر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے جن کے صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، ابا جان میری لغزش کیا ہے، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ ویسے ہی مجھے وادی میں چھوڑ کے چلے گئے تنہا تنہا، امی اکیلی تھی، اور آپ نے جب آپ آئے اتنے عرصے بعد تو یہ پیغام لے کے آئے۔ اب آپ دیکھیے عربی تعبیر بتلا رہی ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ درمیان میں یا کا فاصلہ آئے اور وہ یوں کہیں یا ابی یا لے کے آئے، بلکہ انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، یعنی جو عربی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تا یہاں پر لے کے آ گئے، اس بات کا اشارہ کہ ابا جان دیر کس بات کی، یا ابت فعل ما تؤمر، بابا جان آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ضرور بھی ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اب آپ اس سینیریو کو سامنے رکھیے، اس پس منظر کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے چل رہے ہیں، راستے میں گفتگو ہو رہی ہے،
باپ بیٹا اور بیٹا باپ سے گفتگو کر رہا ہے، بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان چند گزارشات ہیں، چند معروضات ہیں، ان کو دھیان سے سن لیجیے گا۔ پہلے درخواست تو یہ ہے کہ ابا جان آپ چھری تیز کر لیجیے تاکہ کہیں چھری چلنے میں رک نہ جائے۔ باپ کے کلیجے پہ چھری چل رہی ہوگی، یہ الفاظ ان کے دماغ کے اوپر کیسے اسٹروک مار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے اور چہرے پہ پڑ جانے کے نتیجے میں آپ کا ہاتھ رک جائے، اور ابا جان آپ مجھے باندھ دیجیے گا، کہیں تڑپنے کے نتیجے میں آپ کو تکلیف نہ ہو، اور ابا جان آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ میرے کپڑوں کو سمیٹ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں پہ چھینٹ لگ جائے اور امی جان کے سامنے یہ کپڑے جائے تو ان کا دل دکھے۔ اس گفتگو کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس پورے واقعے کو ایک لفظ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ وہ لفظ کیا فرما رہے ہیں؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل دونوں اسلام لیا ہے۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں ایمان لے کے آ گیا اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس پر ایمان لے آیا۔ یہ ایمان مکمل ہو گیا، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر جو تعبیر کی جا رہی ہے فلما اسلما کے اندر، وہ اس پورے واقعے کو سامنے رکھیے کہ اتنی شدائد کے اندر وہ اسلام لے کے آئے۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہوگا کہ نفسانی خواہشات ہر موڑ کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب میری عقل نہیں چل رہی، میرے ہیلے بہانے نہیں چل رہے، اس کو اسلام کہا جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے ایمان والو جو زبانی اعتراف کر چکے ہو، تو اب تم کو عملی زندگی کے اندر، اور عملی زندگی کے 5 شعبے ہیں، کافہ کا لفظ خود بتلا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی لفظ، کوئی زبر، کوئی زیر حادثاتی نہیں۔ کافہ کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ اسلام جو ہے چند مجموعے کا نام، اس کے کچھ اجزاء، کچھ تقاضے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر۔ اگر تم عقائد کے اندر تو اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے کوئی سروکار نہیں رکھا تو خطرے میں پڑے ہوئے۔ اور اگر تم نے صرف عبادات کی تیاری کی لیکن معاملات تمہارے ٹھیک نہیں ہے، معاشرت تمہاری ٹھیک نہیں ہے، اخلاق تمہارے ٹھیک نہیں ہے، تو بھی خطرے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں چومی گویم مسلمانم ملرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، میرا روا روا بے چین ہو جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ زبانی صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں ہوں، عبادات کے اندر بھی ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہو، معاملات کے اندر بھی ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہو، معاشرت کے اندر بھی ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہو، اور اخلاق کے اندر بھی حضور کی اطاعت کرنی ہو، تب جا کر ہم ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم پورا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد کے اندر مسلمان ہوں، مسجد سے بازار کے اندر جائیں تو ہم کافر ہوں، بلکہ کافر ہم سے اچھے ہوں۔ عدالت کی سیٹ پہ بیٹھیں تو ہم دجال نظر آئیں، ہم فرعون نظر آئیں، شہادت کا موقع آئے تو ہم کذاب نظر آئیں۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا۔ یہ نہیں چل سکتا کہ
کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یہ نہیں ہوگا۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کو ضرورت نہیں، فیصلہ کر دیا۔ دو راستے ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، بیچ کا راستہ نہیں چلے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بیچ کا راستہ جس میں کچھ رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی خوش رہے، یہ نہیں چلے گا۔ معاشرتی زندگی کے اندر اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا، میل جول کے طریقے کے اندر اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا، اخلاق کے اندر جو ظاہری کیفیات اور باطنی کیفیات ہے اس میں اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو زبان سے اعتراف کر چکے، اب ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا دوسرا مشن یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو۔ اسی کی تیاری رمضان مبارک میں کروائی گئی، اسی کی مشق رمضان مبارک میں کروائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایمان کے بعد اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے تھے۔ پھر ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے علم کے حاصل کرنے کے جو ذرائع رکھے وہ تین طرح کے ہیں۔ یہ قابل غور بات ہے، قابل لحاظ بات ہے، اور بڑے توجہ دھیان سے سننے کی بات ہے، کیونکہ موجودہ زمانے کا فتنہ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ علم کے ذرائع تین طرح کے ہیں۔ ایک ذریعہ اللہ رب العالمین نے علم کا رکھا ہے حواس، آنکھ سے آدمی دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر آدمی علم حاصل کرتا ہے، زبان سے چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، ناک سے سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، ہاتھ سے چھو کر پکڑ کر علم حاصل کرتا ہے۔ یہ ذرائع، اور ان ذرائع کو اللہ رب العالمین نے محدود رکھا ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اگر درمیان میں کوئی اوٹ آ گئی، کوئی آڑ آ گئی تو اب آپ اس کے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا دائرہ کار محدود رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کان ایک مقدار تک سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ اسی طریقے سے ناک ایک مقدار تک سن سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتی۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ان حواس کو محدود رکھا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان حواس کو جس چیز کے لیے وضع کیا اس سے آگے استعمال نہیں ہو سکتے۔ مثلاً آپ کان کے ذریعے سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ کے ذریعے سے سن نہیں سکتے، ناک کے ذریعے سے چکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آپس میں بھی محدود رکھا۔ علم کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ علم کا دوسرا ذریعہ، جہاں حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں عقل کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبد القیوم صاحب چترالی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الانوار پڑھاتے ہوئے ایک مثال دی، فرمانے لگے کہ دیکھو یہ مینار کو تم دیکھو، مسجد کے مینار کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھ اس کو دیکھتی چلی جائے گی، ایک حد پر جا کر آنکھ اپنا کام چھوڑ دے گی جہاں پر مینار کی نوک آ گئی۔ اب اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتی، تو وہاں عقل نے کام کرنا شروع کیا، اس مینار کو بنایا کیسے، اس مینار میں مٹیریل کون سا استعمال ہوا، اس مینار کے اندر چیزیں کیسے پہنچائی گئی، ان کے وسائل کیا تھے، کس نوعیت کے کاریگر تھے۔ حواس نے کام کرنا جہاں سے چھوڑا، وہاں سے عقل نے کام کرنا شروع کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ رکھا ہے، ایک طرف رکھا ہے حواس کو، دوسری طرف رکھا ہے عقل کو، اور عقل جہاں کام کرنا چھوڑتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے وحی الہی کا سلسلہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، سچ بولو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹ بولو گے نامراد ہو جاؤ گے۔
دھوکہ دو گے برباد ہو جاؤ گے، اچھا معاملہ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنت کی یہ نعمتیں، جنت میں ایسی نہریں ہیں، جہنم میں یہ آزمائشیں، پلسرات ایک حقیقت ہے، حشر کا میدان ایک حقیقت ہے، قبر کے اندر جانا ایک حقیقت ہے، موت کے بعد کے معاملات ایک حقیقت ہے، منکر نکیر کا آنا ایک حقیقت ہے، سوال جواب کا ہونا ایک حقیقت ہے، قبر کا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جانا اسی دنیا کی قبر کا، یہ فضول باتیں، یہ قبر جو ہے کوئی اور قبر ہے، یہ بھی ایک فرقہ باطلہ میں سے ایک فرقے کی بات ہے۔ اور جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کا ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی، یہ باتیں وحی الہی نے بتلائی۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ آج موجودہ زمانے کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقل کا سہارا لے رہے ہیں، تو مجھے بتلائیے کہ آنکھ کے ذریعے سے جب آدمی سن نہیں سکتا، کان کے ذریعے سے جب آدمی دیکھ نہیں سکتا، زبان کے ذریعے سے جب آدمی سونگھ نہیں سکتا، تو عقل کے ذریعے سے وحی الہی کو کیسے سمجھ سکتا؟ یہ شیطانی دھوکہ۔ آج کل ایک فتنہ یہ وجود میں آ گیا، اس کا فلسفہ بتائیے، لاجک بتائیے، لاجک بتائیے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ حکم مان لیں گے، اگر لاجک نہیں بتائی تو ہم یہ حکم نہیں مانیں گے۔ ہم نے اپنے دماغ کے اندر ایک اسلامی تصور بنا لیا، اور بنانے کے بعد حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا تمام وجود اسلام کے پیمانے میں تلتا، ہو یہ رہا ہے کہ ہماری عقل کے اندر جو تصویر ہے اس تصویر پہ ہم اسلام کو تول رہے ہیں۔ کیسے فلاح پائیں گے؟ کیسے منزل مراد پہ پہنچیں گے؟ جس طریقے سے کان کے ذریعے سے دیکھ کر ایک آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، آنکھ کے ذریعے سے سن کر ایک آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے عقل کے ذریعے سے اسلامی احکامات کو تول کر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں پر اسلام کا وہ معنی دوبارہ ذہن میں لے کے آئیے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اپنے پورے وجود کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے ڈال دیا بلا چوں چرا۔ وہاں لاجک نہیں مانگی، اے اللہ اتنے ارمانوں سے بیٹا دیا تھا، اے اللہ میرا کیا قصور، تمہیں ابھی تو جوان بھی نہیں ہوا، مجھے کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بلا چوں چرا، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلام کی حقیقت کو پا چکے تھے، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ، جو کہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ابو جہل اور اس کی جماعت ملتی، اور ملنے کے بعد کہتی ہے حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تم کو یہاں رکنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا ایک مارکا ہونے والا ہے، یعنی حق و باطل کا وہ تاریخی مارکا ہونے والا ہے جس مارکے میں شرکت کرنے والے بدریین کہلائے، اور جن کو تمام صحابہ پر جو فضیلت حاصل ہے جیسا کہ چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسماء البدریین کو پڑھ کے دعا مانگنے پہ قبولیت کے تجربات ہیں، ایسا مارکا وجود میں آنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے جانے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے بعد باپ بیٹے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوری کارگزاری سنائی، سرگزشت سنائی، اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول اتنا عظیم مارکا ہو رہا ہے، ہم کو اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے حذیفہ
تم وہاں پر معاہدہ کر کے آئے ہو، مسلمان کا کام معاہدہ پورا کرنا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا. یہ ہے اسلام. 313 صحابہ جن کے پاس افرادی قوت بھی نہیں، اسباب و وسائل بھی نہیں، ایک ایک فرد قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں تعویل نہیں، یہاں اللہ کے حکم کے آگے جھکنا پڑے گا. معاہدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان والوں کو اللہ کے احکامات پورا کرنے کا پابند بنایا گیا. تو مسلم. اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حبشی غلام، یہودیوں کی بکری چرانے والا، جس کو حدیث میں راعی اسود کہا جاتا ہے، کہ حبشی غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کے سردار کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ سامنے خیمہ ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا سردار اور کھجور کے چھپر کے نیچے کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو یقین نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھ کے حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کیے. سوال جواب کرنے کے بعد ایمان قبول کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تمہیں ملے گا اگر تم ایمان لیا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو حبشی غلام ہوں اور ایمان لے آیا، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل یہ عین ممکن، اور بشارتیں سنائی. اب آپ دیکھیے معرکہ ہو رہا ہے، ایک طرف بڑے بڑے دشمنوں سے معرکہ ہے، اور اگر اللہ رب العالمین غزوہ خیبر کی فتح کر دیتے ہیں تو ان یہودیوں کا سارا مال بطور مال غنیمت کے مسلمانوں کو مل رہا ہے. لیکن ایک حبشی چونکہ معاہدہ کر کے آیا ہے کہ میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا کرائے کے اوپر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم چونکہ معاہدہ کر کے آئے ہو، لہذا یہ بکریاں واپس کر کے آؤ. یہ ہے اسلام، تعویل نہیں کرنا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو لفظوں میں ایمان لے آئے ہو، اب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، سلامتی والے دین میں داخل ہو جاؤ، صلح والے دین میں داخل ہو جاؤ، امن والے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سا دین ہے کہ تم اپنے دین کو خود بدنام کر رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے اپنی غرضوں پہ تم خون کی ہولی کھیل لیتے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے جو تم امن کے دشمن بنے ہوئے ہو اور پھر بھی تم بڑے مسلمان؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو صلح والے دین میں، سلامتی والے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. کافہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ تمام چیزوں کا مطالبہ ہے، عقائد کا بھی، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، معاشرت کا بھی اور اخلاق کا بھی. کسی ایک کے اندر نمبر کم آئے تو کام چلنے والا نہیں، کوشش کرنا ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے خط آیا. مولانا اعجاز صاحب نے خط میں لکھا کہ 7 ستمبر کو 1974-75 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، نافرمان قرار دیا گیا، باغی قرار دیا، تو لہذا اس دن کو منایا جائے. تو میرے نزدیک یہ دن ایسے منایا جائے گا کہ جس طرح علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس طرح مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس طرح لال حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس طرح حضرت جالندھری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھو اور پھر اس کا دن مناؤ.
کہ پوری زندگی پیغام تھا کہ ہم صلح والے دین میں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں تھا۔ اگر ہماری زندگی قادیانیوں سے زیادہ بدتر ہو، اگر ہمارا کردار قادیانیوں سے زیادہ بدتر ہو، تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، ہم سے زیادہ باغی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نافرمان کوئی نہیں۔ معصیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر غلام احمد قادیانی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ہو سکتا ہے، تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے۔ وہ قادیانی سے زیادہ بدتر۔ ہم کو اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں، ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کو مسلمان بن کے جینا ہے یا کافر بن کے جینا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، اور ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کس حصے میں قادیانی ہو گئے۔ اگر قادیانی کمٹمنٹ پورا کر رہا ہے، مسلمان کمٹمنٹ پورا نہیں کر رہا، معاہدہ کا خیال نہیں رکھ رہا، تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اولادیں ہیں؟ کیوں نہیں کہتے یہودی ہیں؟ کیوں نہیں کہتے مجوسی؟ کیوں نہیں کہتے کہ نصرانی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو رنگی نہیں چلے گی۔ اور آج کے دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے جب ہم سب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو یادگار کے طور پہ منایا جائے، مسلمانوں کے ویسے دو تہوار ہیں، دو یادگاریں ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کو تہوار کے طور پہ منانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان بن کے جئیں گے یا کافر بن کے جئیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، منافقت کی چادر اتارنے کی توفیق عطا فرما دے، چند ٹکوں کے خاطر اپنے دین کا سودا کرنے سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہمارا دین بھی اچھا کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ کامیابی اصل وہی کی، العبرۃ بالخواتین، خاتمے کا اعتبار